أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 3 سال شیب ابی طالب میں اس بائیکاٹ کے نتیجے میں حالات نہایت سنگین ہو گئے۔ غلے اور سامان خردنوش کی آمد بند ہو گئی، کیونکہ مکے میں جو غلہ یا فروختنی سامان آتا تھا اسے مشرکین لبک کر خرید لیتے، اس لیے محصولین کی حالت نہایت پتلی ہو گئی۔ انہیں پتے اور چمڑے کھانے پڑے۔ فاقہ کشی کا حال یہ تھا، بھوک سے بہکتے ہوئے بچوں اور عورتوں کی آوازیں گھاٹی کے باہر سنائی پڑتی تھیں۔ ان کے پاس بمشکل ہی کوئی چیز پہنچ پاتی، وہ بھی پس پردہ۔ وہ لوگ حرمت والے مہینوں کے علاوہ باقی ایام میں اشیاء ضرورت کی خرید کے لیے گھاٹی سے باہر نکلتے بھی نہ تھے، اور پھر انہیں قافلوں کا سامان خرید سکتے تھے جو باہر سے مکہ آتے تھے، لیکن ان کے سامان کا دام بھی مکے والے اس قدر بڑھا کر خریدنے کے لیے تیار ہو جاتے کہ محصولین کے لیے کچھ خریدنا مشکل ہو جاتا۔ حکیم بن حزام جو حضرت خدیجہ کا بھتیجا تھا، کبھی کبھی اپنی پھوپھی کے لیے گیہوں بھجوا دیتا۔ ایک بار ابو جہل سے سابقہ پڑ گیا، وہ غلہ روکنے پر اڑ گیا، لیکن ابو البختری نے مداخلت کی اور اسے اپنی پھوپھی کے پاس گیہوں بھجوانے دیا۔ ادھر ابو طالب کو رسول اللہ کے بارے میں برابر خطرہ لگا رہتا، اس لیے جب لوگ اپنے اپنے بستروں پر چلے جاتے تو وہ رسول اللہ سے کہتے تم اپنے بستر پر سو رہو۔ مقصد یہ ہوتا کہ اگر کوئی شخص آپ کو قتل کرنے کی نیت رکھتا ہو تو دیکھ لے کہ آپ کہاں سو رہے ہیں۔ پھر جب لوگ سو جاتے تو ابو طالب آپ کی جگہ بدل دیتے، یعنی اپنے بیٹوں، بھائیوں یا بھتیجوں میں سے کسی کو رسول اللہ کے بستر پر سلا دیتے اور رسول اللہ سے کہتے کہ تم اس کے بستر پر چلے جاؤ۔ اس محصوری کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمان حج کے ایام میں باہر نکلتے تھے اور حج کے لیے آنے والوں سے مل کر انہیں اسلام کی دعوت دیتے۔ اس موقع پر ابو لہب کی جو حرکت ہوا کرتی تھی اس کا ذکر پچھلے صفحات میں آ چکا ہے۔ صحیفہ چاک کیا جاتا ہے۔ ان حالات پر پورے 3 سال گزر گئے۔ اس کے بعد محرم 10 نبوت میں صحیفہ چاک کیے جانے اور اس ظالمانہ عہد و پیمان کو ختم کیے جانے کا واقعہ پیش آیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شروع ہی سے قریش کے کچھ لوگ اگر اس عہد و پیمان سے راضی تھے تو کچھ ناراض بھی تھے، اور انہی ناراض لوگوں نے اس صحیفے کو چاک کرنے کی تگدو کی۔ اس کا اصل محرک قبیلہ بنو عامر بن لوئی کا حشام بن عمر نامی ایک شخص تھا۔ یہ رات کی تاریکی میں چپکے چپکے شیب ابی طالب کے اندر غلہ بھیج کر بنو ہاشم کی مدد بھی کیا کرتا۔ یہ زہیر بن ابی امیہ مخزومی کے پاس پہنچا۔ زہیر کی ماں عاتقہ عبد المطلب کی صاحبزادی یعنی ابو طالب کی بہن تھی، اور اس سے کہا زہیر کہ تمہیں یہ گوارا ہے کہ تم مزے سے کھاؤ پیو اور تمہارے ماموں کا وہ حال ہے جسے تم جانتے ہو۔ زہیر نے کہا افسوس، میں تنی تنہا کیا کر سکتا ہوں، ہاں اگر میرے ساتھ کوئی اور آدمی ہوتا تو میں اس صحیفے کو پھاڑنے کے لیے یقیناً اٹھ پڑتا۔ اس نے کہا اچھا تو ایک آدمی اور موجود ہے؟ پوچھا کون ہے؟ کہا میں ہوں۔ زہیر نے کہا اچھا تو تیسرا آدمی تلاش کرو۔ اس پر حشام مدام بن علی کے پاس گیا اور بنو ہاشم اور بنو مطلب سے جو کہ عبد مناف کی اولاد تھے مدام کے قریبی نسبی تعلق کا ذکر کر کے اسے ملامت کی کہ اس نے اس ظلم پر قریش کی ہم نوائی کیوں کر کی۔ یاد رہے کہ مدام بھی عبد مناف ہی کی نسل سے تھا۔ مدام نے کہا افسوس، میں تنہا تنہا کیا کر سکتا ہوں۔ حشام نے کہا ایک آدمی اور موجود ہے۔ مدام نے پوچھا کون ہے؟ حشام نے کہا میں۔ مدام نے کہا اچھا ایک تیسرا آدمی تلاش کرو۔ حشام نے کہا یہ بھی کر چکا ہوں۔ پوچھا وہ کون ہے؟ کہا زہیر بن ابی امیہ۔ مدام نے کہا اچھا تو اب چوتھا آدمی تلاش کرو۔ اس پر حشام بن عمر ابو البختری بن حشام کے پاس گیا اور اس سے بھی اسی طرح کی گفتگو کی جیسے مدام سے کی تھی۔ اس نے کہا بھلا کوئی اس کی تعریف بھی کرنے والا ہے؟ حشام نے کہا ہاں۔ پوچھا کون؟ کہا زہیر بن ابی امیہ، مدام بن علی اور میں۔ اس نے کہا اچھا تو 5واں آدمی ڈھونڈو۔ اس کے لیے حشام زما بن اسود بن مطلب بن اسد کے پاس گیا اور اس سے گفتگو کرتے ہوئے بنو ہاشم کی قرابت اور ان کے حقوق یاد دلائے۔ اس نے کہا بھلا جس کام کے لیے مجھے بلا رہے ہو اس سے کوئی اور بھی متفق ہے؟ حشام نے اسبات میں جواب دیا اور سب کے نام بتلائے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے ہجوم کے پاس جمع ہو کر آپس میں یہ عہد و پیمان کیا کہ صحیفہ چاک کرنا ہے۔ زہیر نے کہا میں ابتدا کروں گا، یعنی سب سے پہلے میں ہی زبان کھولوں گا۔ صبح ہوئی تو سب لوگ حسب معمول اپنی اپنی محفلوں میں پہنچے۔ زہیر بھی ایک جوڑا زیب تن کیے ہوئے پہنچا۔ پہلے بیت اللہ کے 7 چکر لگائے، پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر بولا مکے والوں، کیا ہم کھانا کھائیں، کپڑے پہنے اور بنو ہاشم تباہ ہو کر بعد ہوں؟ نہ ان کے ہاتھ کچھ بیچا جائے نہ ان سے کچھ خریدا جائے۔ اللہ کی قسم میں بیٹھ نہیں سکتا یہاں تک کہ اس ظالمانہ اور قرابت چکن صحیفے کو چاک کر دیا جائے۔ ابو جہل جو مسجد حرام کے ایک گوشے میں موجود تھا بولا تم غلط کہتے ہو، اللہ کی قسم اسے پھاڑا نہیں جا سکتا۔ اس پر زما بن اسود نے کہا واللہ تم زیادہ غلط کہتے ہو، جب یہ صحیفہ لکھا گیا تھا تب بھی ہم اس سے راضی نہ تھے۔ اس پر ابو البختری نے گرہ لگائی زما ٹھیک کہہ رہا ہے، اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس سے نہ ہم راضی ہیں نہ اسے ماننے کو تیار ہیں۔ اس کے بعد مدام بن علی نے کہا تم دونوں ٹھیک کہتے ہو اور جو اس کے خلاف کہتا ہے غلط کہتا ہے۔ ہم اس صحیفے سے اور اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس سے اللہ کے حضور برات کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر حشام بن عمرو نے بھی اسی طرح کی بات کہی۔ یہ ماجرا دیکھ کر ابو جہل نے کہا
یہ بات رات میں طے کی گئی ہے اور اس کا مشورہ یہاں کے بجائے کہیں اور کیا گیا ہے۔ اس دوران ابو طالب بھی حرم پاک کے ایک گوشے میں موجود تھے۔ ان کے آنے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صحیفے کے بارے میں یہ خبر دی تھی کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے کیڑے بھیج دیے ہیں جنہوں نے ظلم ستم اور قرابت شکنی کی ساری باتیں ترک کر دی ہیں اور صرف اللہ عز و جل کا ذکر باقی چھوڑا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو یہ بات بتائی تو وہ قریش سے کہنے آئے تھے کہ ان کے بھتیجے نے انہیں یہ اور یہ خبر دی ہے، اگر وہ جھوٹا ثابت ہوا تو ہم تمہارے اور اس کے درمیان سے ہٹ جائیں گے اور تمہارا جو جی چاہے کرنا، لیکن اگر وہ سچا ثابت ہوا تو تمہیں ہمارے بائیکاٹ اور ظلم سے باز آنا ہوگا۔ اس پر قریش نے کہا آپ انصاف کی بات کہہ رہے ہیں۔ ادھر ابو جہل اور باقی لوگوں کی نوک جھوک ختم ہوئی تو مطعم بن عدی صحیفہ چاک کرنے کے لیے اٹھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ واقعی کیڑوں نے اس کا صفایا کر دیا ہے، صرف بسمک اللہم باقی رہ گیا اور جہاں جہاں اللہ کا نام تھا وہ بچا ہے، کیڑوں نے اسے نہیں کھایا تھا۔ اس کے بعد صحیفہ چاک ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بقیہ تمام حضرات شیب ابی طالب سے نکل آئے اور مشرکین نے آپ کی نبوت کی ایک عظیم الشان نشانی دیکھی، لیکن ان کا رویہ وہی رہا جس کا ذکر اس آیت میں ہے۔ اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو رخ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو چلتا پھرتا جادو ہے۔ چنانچہ مشرکین نے اس نشانی سے بھی رخ پھیر لیا اور اپنے کفر کی راہ میں چند قدم اور آگے بڑھ گئے۔ ابو طالب کی خدمت میں قریش کا آخری وقت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیب ابی طالب سے نکلنے کے بعد پھر حسب معمول دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ اب مشرکین نے اگرچہ بائیکاٹ ختم کر دیا تھا لیکن وہ بھی حسب معمول مسلمانوں پر دباؤ ڈالنے اور اللہ کی راہ سے روکنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے، اور جہاں تک ابو طالب کا تعلق ہے تو وہ بھی اپنی دیرینہ روایت کے مطابق پوری جان سپاری کے ساتھ اپنے بھتیجے کی حمایت و حفاظت میں لگے ہوئے تھے۔ لیکن اب عمر 80 سال سے متجاوز ہو چلی تھی۔ کئی سال سے پے در پہ سنگین آلام و حوادث نے خصوصاً محسوری نے انہیں توڑ کر رکھ دیا تھا۔ ان کے قوا مزمحل ہو گئے تھے اور کمر ٹوٹ چکی تھی۔ چنانچہ گھاٹی سے نکلنے کے بعد چند ہی مہینے گزرے تھے کہ انہیں سخت بیماری نے آن پکڑا۔ غم کا سال، ابو طالب کی وفات۔ ابو طالب کا مرض بڑھتا گیا اور بلا کر وہ انتقال کر گئے۔ ان کی وفات شیب ابی طالب کی محسوری کے خاتمے کے 6 ماہ بعد رجب 10 نبوی میں ہوئی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات سے صرف 3 دن پہلے ماہ رمضان میں وفات پائی۔ صحیح بخاری میں حضرت مسیب سے مروی ہے کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ وہاں ابو جہل بھی موجود تھا۔ آپ نے فرمایا چچا جان آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، بس ایک کلمہ جس کے ذریعے میں اللہ کے پاس آپ کے لیے حجت پیش کر سکوں گا۔ ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ نے کہا ابو طالب کیا عبد المطلب کی ملت سے رخ پھیر لوگے؟ پھر یہ دونوں برابر ان سے بات کرتے رہے، یہاں تک کہ آخری بات جو ابو طالب نے لوگوں سے کہی یہ تھی کہ عبد المطلب کی ملت پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جب تک آپ سے روک نہ دیا جاؤں آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ نبی اور اہل ایمان کے لیے درست نہیں کہ مشرکین کے لیے دعائیں مغفرت کریں اگرچہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، جبکہ ان پر واضح ہو چکا ہے کہ وہ لوگ جہنمی ہیں۔ اور یہ آیت بھی نازل ہوئی آپ جسے پسند کرے ہدایت نہیں دے سکتے۔ یہاں یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر حمایت و حفاظت کی تھی۔ وہ در حقیقت مکی کے بڑوں اور احمقوں کے حملوں سے اسلامی دعوت کے بچاؤ کے لیے قلعہ تھے، لیکن وہ بذات خود اپنے بزرگ آبا و اجداد کی ملت پر قائم رہے، اس لیے مکمل کامیابی نہ پا سکے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت عباس بن عبد المطلب سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ اپنے چچا کے کیا کام آ سکے، کیونکہ وہ آپ کی حفاظت کرتے تھے اور آپ کے لیے دوسروں پر بگڑتے اور ان سے لڑائی مول لیتے تھے۔ آپ نے فرمایا وہ جہنم کی ایک چچلی جگہ میں ہے اور اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے گہرے کھڈ میں ہوتے۔ ابو سعید خدری کا بیان ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے چچا کا تذکرہ ہوا تو آپ نے فرمایا ممکن ہے قیامت کے دن انہیں میری شفاعت فائدہ پہنچا دے اور انہیں جہنم کے اوتھلی جگہ میں رکھ دیا جائے جو صرف ان کے دونوں ٹخنوں تک پہنچ سکے۔ حضرت خدیجہ جواد رحمت میں جناب ابو طالب کی وفات کے 2 ماہ بعد یا صرف 3 دن بعد علی اختلاف الاقوال حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ بھی رحلت فرما گئیں۔ ان کی وفات نبوت کے 10ویں سال ماہ رمضان میں ہوئی۔ اس وقت وہ 65 برس کی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کے 50ویں منزل میں تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی بڑی گراں قدر نعمت تھی۔ وہ 1/4 صدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہیں اور اس دوران رنج و قلق کا وقت آتا تو آپ کے لیے تڑپ اٹھتی، سنگین اور مشکل ترین حالات میں آپ کو قوت پہنچاتی، تبلیغ رسالت میں آپ کی مدد کرتی اور اس تلخ ترین جہاد کی سختیوں میں آپ کی شریک کار رہتی اور اپنی جان و مال سے آپ کی خیر خواہی و غم گساری کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا وہ مجھ پر ایمان لائیں، جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی، جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا انہوں نے مجھے اپنے مال میں شریک کیا، اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد دی اور دوسری بیویوں سے کوئی اولاد نہ دی۔
صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے اللہ کے رسول، یہ خدیجہ تشریف لا رہی ہیں، ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن یا کھانا یا کوئی مشروب ہے، جب وہ آپ کے پاس آ پہنچیں تو آپ انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام کہیں اور جنت میں موتی کے ایک محل کی بشارت دیں جس میں نہ شور شغب ہوگا نہ درماندگی و تکان، غم ہی غم۔ یہ دونوں علم انگیز حادثے صرف چند دنوں کے دوران پیش آئے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں غم و علم کے احساسات متزن ہو گئے اور اس کے بعد قوم کی طرف سے بھی مصائب کا تمار بن گیا، کیونکہ ابو طالب کی وفات کے بعد ان کی جسارت بڑھ گئی اور کھل کر آپ کو اذیت اور تکلیف پہنچانے لگے۔ حضرت سودا سے شادی۔ اسی سال شوال 10 نبوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا بنت زمعہ سے شادی کی۔ یہ ابتدائی دور میں مسلمان ہو گئی تھی اور دوسری ہجرت حبشہ کے موقع پر ہجرت بھی کی تھی۔ ان کے شوہر کا نام سکران بن عمر تھا، وہ بھی قدیم الاسلام تھے اور حضرت سودا نے انہی کی رفاقت میں حبشہ کی جانب ہجرت کی تھی، لیکن وہ حبشہ ہی میں اور کہا جاتا ہے کہ مکہ واپس آ کر انتقال کر گئے۔ اس کے بعد جب حضرت سودا کی عدت ختم ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شادی کا پیغام دیا اور پھر شادی ہو گئی۔ آپ کے صحابہ اور رفقا تو آپ تو ان کے لیے دید و دل اور جان و روح کی حیثیت رکھتے تھے۔ ان کے دل کی گہرائیوں سے آپ کے لیے حب صادق کے جذبات اس طرح ابلتے تھے جیسے نشیب کی طرف پانی بہتا ہے، اور جان و دل اس طرح آپ کی طرف کھینچتے تھے جیسے لوہا مقناطیس کی طرف کھینچتا ہے۔ آپ کی صورت ہر جسم کا ہیبلا تھی اور آپ کا وجود ہر دل کے لیے مقناطیس۔ اس محبت و فداکاری اور جان ساری اور جان سپاری کا نتیجہ یہ تھا کہ صحابہ کرام کو یہ گوارا نہ تھا کہ آپ کے ناخن میں خراش آ جائے یا آپ کے پاؤں میں کانٹا چھپ جائے، اس کے لیے ان کی گردنیں ہی کیوں نہ کوٹ دی جائیں۔ ایک روز ابو بکر صدیق کو بری طرح کچل دیا گیا اور انہیں سخت مار ماری گئی۔ عتبہ بن ربیعہ ان کے قریب آ کر انہیں 2 پیوند لگے جوتوں سے مارنے لگا، چہرے کو خصوصیت سے نشانہ بنایا، پھر پیٹھ پر چڑھ گیا۔ کیفیت یہ تھی کہ چہرے اور ناک کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ پھر ان کے قبیلے بنو تیم کے لوگ انہیں کپڑے میں لپیٹ کر گھر لے گئے۔ انہیں یقین تھا کہ اب یہ زندہ نہ بچیں گے، لیکن دن کے خاتمے کے قریب ان کی زبان کھل گئی، اور زبان کھلی تو یہ بولے کہ رسول اللہ کا کیا ہوا۔ اس پر بنو تیم نے انہیں سخت سست کہا، ملامت کی، اور ان کی ماں ام الخیر سے کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے کہ انہیں کچھ کھلا پلا دینا۔ جب وہ تنہا رہ گئیں تو انہوں نے ابو بکر سے کھانے پینے کے لیے سلام کیا، لیکن ابو بکر یہی کہتے رہے کہ رسول اللہ کا کیا ہوا۔ آخر ام الخیر نے کہا، مجھے تمہارے ساتھی کا حال معلوم نہیں۔ ابو بکر نے کہا، ام جمیل بنت خطاب کے پاس جاؤ اور اس سے دریافت کرو۔ وہ ام جمیل کے پاس گئیں اور بولی، ابو بکر تم سے محمد بن عبداللہ کے بارے میں دریافت کر رہے ہیں۔ ام جمیل نے کہا، میں نہ ابو بکر کو جانتی ہوں نہ محمد بن عبداللہ کو، البتہ اگر تم چاہو تو میں تمہارے ساتھ تمہارے صاحبزادے کے پاس چل سکتی ہوں۔ ام الخیر نے کہا، بہتر ہے۔ اس کے بعد ام جمیل ان کے ہمراہ آئیں، دیکھا تو ابو بکر انتہائی خستہ حال پڑے تھے۔ پھر قریب ہوئی تو چیخ پڑی اور کہنے لگی، جس قوم نے آپ کی درگت بنائی ہے وہ یقیناً بدقماش اور کافر قوم ہے، مجھے امید ہے کہ اللہ آپ کا بدلہ ان سے لے کر رہے گا۔ ابو بکر نے پوچھا، رسول اللہ کیا ہوئے؟ انہوں نے کہا، یہ آپ کی ماں سن رہی ہے۔ کہا، کوئی بات نہیں۔ بولی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سالم ہیں۔ پوچھا، کہاں ہیں؟ کہا، ابن ارقم کے گھر میں ہیں۔ ابو بکر نے فرمایا، اچھا تو پھر اللہ کے لیے مجھ پر عہد ہے کہ میں نہ کوئی کھانا کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا یہاں تک کہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ اس کے بعد ام الخیر اور ام جمیل رکی رہیں۔ جب آمد و رفت بند ہو گئی اور سیابہ پڑ گیا تو دونوں ابو بکر کو لے کر نکلی۔ وہ ان پر ٹیک لگائے ہوئے تھے اور اس طرح انہوں نے ابو بکر کو رسول اللہ کی خدمت میں پہنچا دیا۔